बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट के ग्राउंड में टाकरा हुआ और वो टाकरा जो था उसमें पाकिस्तान की टीम हार गई। ज़ाहिर है जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी और जो माठा खेलेगी वो हार जाएगी। और पाकिस्तान की टीम उस दिन इंतहाई माठा खेली, बल्कि कुछ अरसे से माठा खेल रही है, क्योंकि उसके अंदर कुछ लोगों के बकौल, मैं नहीं इस बात को मानता कि पख्तूनों की अक्सरियत हो गई है और पख्तून बाहम अमन से नहीं रह सकते, उन्होंने अपने ग्रुप बना लिए। यानी दो पख्तूनों के ग्रुप हैं, एक लाहौरियों का ग्रुप है, तो कराची वालों को पूछ नहीं रहा। तो इसलिए हो रहा है, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं चाह रहा हूँ कि इसका पस मंजर आपकी खिदमत में अर्ज किया जाए। पस मंजर इसका कुछ यूं है कि जब से पाकिस्तान के अंदर PSL पाकिस्तान सुपर लीग आया है, उसकी जो टीमें आई हैं, जितनी भी टीमें हैं, उनमें से हर टीम के ऊपर ये फर्ज आ जाता है कि वो किसी ना किसी मीडिया हाउस को अपना मीडिया पार्टनर बनाए। तो यूं अब ज़ाहिर है कि आपका जो टैलेंट पूल है वो तो एक ही है ना। अब हर टीम जो है वो अपने बच्चे डेवलप करती है, यानी ग्रास रूट लेवल से जाके बच्चे लेती है, उनको ग्रूम करती है और ग्रूम करके उसके बाद नेशनल लेवल पे ला के मुतारफ़ करवाती है और नेशनल लेवल पे ला के मुतारफ़ करवाने के बाद उनको कौमी टीम तक पहुंचाती है, फिर जद्दोजहद करती है। तो जिस टीम की जो भी एक ही टीम होगी ना, मतलब आजकल जो है वो आकब जवेद साहब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मदारुल मां, और आकब जवेद साहब जो हैं वो लाहौर कलंदर के साथ मुंसलिक हैं और लाहौर कलंदर जो है वो उसकी वजह से जियो जो है वो उनकी पुश्त पे खड़ा हुआ है। तो आकब जवेद साहब की किसी भी गलती के नतीजे के अंदर 5 टीवी चैनल फुल डजन डजाटज उनके खिलाफ ठीक है। वो जनाब वहां पे उन्होंने ऐसे ऐसे तबसरा निगारान बिठा रखे होते हैं जो माँ बहन की नंगी गालियां नहीं देते, बाकी सब कुछ कह रहे। ठीक है। तो गोया कि ये कुतखाना जो है, ये जो बुजकुशी नहीं होता, एक जना वो बकरी की लाश उठा लेता है और बाकी जो है उसके ऊपर कोड़े बिछान बरसाने शुरू कर देते हैं। हमने पश्तो की फिल्मों में तो यही देखा। ठीक है। फिर तुसी कहोगे दादा पश्तो दी फिल्मां वेखण क्यों जाने होंदे सो। यार आप अंदाजा करिए कि मैंने पख्तून कल्चर को समझने के लिए इब्तदा में पश्तो की फिल्में भी देखी। तो मैंने कहा नहीं, ये पश्तून कल्चर उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर जो खातून जो थी वो रक्स जो फरमाती थी वो उसने मुंह परली तरफ किया होता था। तो वो मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता पख्तून कल्चर। फिर मैंने 40-50 फिल्में देखने के बाद वो काम छोड़ दिया। अच्छा, एनी हाउ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो तनकीद है सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, उसकी वजूहात जानने के लिए आज के इस व्लॉग में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उसकी वजूहात में से पहली वजह तो ये है, वो राइवलरी है, पेशा वराना रकाबत है। इस पेशा वराना रकाबत की वजह से और माली मफाद। अब देखिए ना, अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया, जिन्होंने कत्ल किया वो अल्ताफ भाई के साबिक करिंदे और ARY के मुलाजमिन थे। ठीक है। क्या किसी ने ARY की तरफ आंख उठा के देखा है? अरशद शरीफ के कत्ल का केस ही दबा दिया। जिनके यहाँ अरशद शरीफ साहब मेहमान ठहरे हुए थे, वो अल्ताफ भाई के कारकुन रहे हुए हैं कराची के अंदर। अब अल्ताफ भाई को चपेड़े मारना कितना का मुश्किल था। आजकल के दौर के अंदर तो एस्टेब्लिशमेंट उनको थपेड़े करवा सकती थी ना, लेकिन अल्ताफ भाई की जान इसलिए अजाब में नहीं आई कि ARY सोने के समंदर उनकी प्रोटेक्शन में उतर आए। वो कत्ल जो था वो रिज़्क़े खाक हो गया। पाकिस्तान का कोई अदारा उसके बारे में एक लफ्ज़ मुँह से फूटने को तैयार नहीं है। उसका ज़िम्मेदारान से इट अदलिया, से इट नंबर 1 अदारा, से इट और एनीबॉडी, और किसी की हिम्मत नहीं हो सकी, बल्कि
مراد سعید کو باقاعدہ پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ اس قتل کا ماسٹر مائنڈ ہے اور جس کے پاس مکمل ثبوت موجود ہے، جس کے پاس جو ہے وہ ارشد شریف مرحوم کا جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہے، اور وہ اپنے دوستوں کو یہ کہتا پایا جاتا ہے کہ اس نے وہ لیپ ٹاپ نمبر 1 ادارے کے ایک افسر کے پاس امانتاً رکھوایا ہوا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اس کو کس لیول کی پروٹیکشن حاصل ہو ہے۔ تو آپ اس سے اے آر وائی کی بھی اہمیت کا اندازہ فرمائیں کہ اس کو جو پمپ کر کر کے، اس کو جو ہوا دے دے کے، اس کو جو پروموٹ کر کر کے، اور آرمی کے میسوں کے اندر، پبلک پلیسز کے اوپر، ہوٹلز کے اوپر، ہاسپٹلز کے اندر جس طرح اے آر وائی کو پاکستان کے نمبر 1 ادارے نے آن کروا 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 کے مونسٹر بنا دیا کہ آپ کسی بھی پبلک پلیس پہ، اب لاری اڈے پہ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں اے آر وائی لگ گیا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ میں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا سر وہ ان کا حکم ہے کہ اے آر وائی لگے گا۔ میں نے کہا وہ ان کا پرانا حکم تھا۔ انہوں نے کہا جی نیا حکم آئے گا تو بند کر، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو بس اڈا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ایک بڑے رہنما کا ہے، لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی وہ بس اڈا ہے، بہت پرانا، وہ ان کا بس اڈا ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی کے ایک اب تک کے ساتھ جڑے ہوئے کارکن اور لیڈر، وہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کا اڈا ہے مبینہ طور پہ۔ اس پہ ویٹنگ روم میں جو مطلب کہ ٹی وی لگا ہوا ہے اس پہ اے آر وائی آن ہے، ٹھیک ہے۔ اب اے آر وائی جس طرح کی صحافت کرتا ہے اس کو دیکھ کے ابکائی آتی ہے نا، تو مجھے ابکائی آ گئی، تو میں نے جا کے مینیجر صاحب کے کمرے میں عرض کیا، میں نے کہا بند کر دے۔ انہوں نے کہا نہیں ہونا تھا حکم۔ اور جس وقت کی میں یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت عمران احمد خان نیازی کو گئے ہوئے کم از کم 7 سے 8 مہینے ہو چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کہ باز شریف صاحب کی حکومت قائم ہوئے ہوئے 7 سے 8 مہینے ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ کہتا ہے جی ان کا حکم ہے، یہ یہاں پہ ہاتھ لگا کے۔ میں نے کہا یار وہ حکم بدل گیا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یہ حکم بدل گیا۔ آج بھی 2.5 سال ہو گئے گئے ہوئے، اے آر وائی نہ فوج کے میسوں سے بند ہوا ہے۔ میں تو کم از کم جاتا ہوں تو وہاں پہ بڑا کر کے لگا ہوں، جس جگہ پہ بھی گیا ہوں، اور نہ ہی ان کے دوسرے جگہوں سے۔ اور اس پبلک پلیسز پہ تو کسی نے بھی نہیں کہا، کیسا بلنکا والی نظم ہی ہو گئی ویسے، سنی ہونی نا، میں نے 7ویں کلاس کی انگریزی کی کتاب میں پڑھی ہوئی، کیسا بلنکا، ٹھیک ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو مافیاز بن گئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے جو مانسٹرز ہیں کہ اب ادارے ان سے خود ڈرنا شروع ہو گئے، میں یہ سمجھ۔ تو یہ مانسٹر پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب علیم خان صاحب نے سما خرید لیا اور علیم خان صاحب کی اور جناب میاں عامر صاحب کے مالی مفادات آپس میں ٹکرائے، تو پھر دونوں چینلوں نے جو تھا، بلکہ تینوں نے، میر شکیل الرحمان صاحب نے، علیم خان صاحب نے اور عامر محمود صاحب نے ایک دوسرے کے کپڑے چوک میں بیٹھ کے دھوئے ویسے انہوں نے چند گھنٹوں کے لیے ہی تھے، لیکن یار دوستوں نے وہاں سے ریکارڈنگز تو کر کے رکھ لی نا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے کپڑے دھونے سے اندازہ ہوا کہ کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے لیے لانڈری جو تھی وہ تیار رکھی ہوئی تھی، اور جیسے ہی انہیں حکم ہوا مالکان کی طرف سے کہ پیو، وہ پھر پیوے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، لیکن بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ مانسٹر آپس میں ٹکراتے ہیں، کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے ان کا، عاقب جوید صاحب تو بن گئے مزار المحام، ہمارے حصے میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا، پیو۔ اصل میں تنقید کی وجہ یہ ہوتی ہے، اب دیکھیے نا، ملک ریاض کی جو گاڑی ہے اس کی تصاویر، اس کے گھر کے اندر کھڑی ہوئی گاڑی کی تصویر لے کے فوٹو شاپ کر کے جناب محسن نقوی صاحب کو بتایا گیا کہ جناب وہ تو اس کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ طوفان مچا دیا گیا۔ کسی میڈیا ہاؤس نے اس خبر کو جاری نہیں کیا، اس کی اونرشپ نہیں لی، کسی ویب سائٹ نے نہیں کیا، لیکن سوشل میڈیا پہ گمنام ان سے کر دیا گیا۔
اور وہ رگڑا دیا گیا۔ اب محسن نقوی صاحب، مجھے تو نہیں پتا، انہیں کرنا چاہیے، وہ وزیر داخلہ ہیں، ٹھیک ہے، ایف آئی اے ساڑھے پیچھے تے پا دیں ایف آئی اے نو اینا دے پیچھے بھی پاؤ نا، جڑے گزشتہ مسلسل 48 گھنٹے سے آپ کی کردار کشی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے پیچھے بھی پاؤ نا سر ایف آئی اے۔ یہ خبر پھیلائی کس نے؟ یہ کہاں پہ فوٹو شاپ ہوئی ہے؟ ایف آئی اے کے اندر ہیں لوگ جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ سارا کچھ ڈھونڈ کے اگلے 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھ، ٹھیک ہے۔ تو سر یہ جنہوں نے کہ آپ متحدہ عرب امارات میں جناب ملک ریاض صاحب کی گاڑی استعمال کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، یہ الزام لگایا گیا آپ کی اس کے اوپر کردار کشی کی گئی ہے، تو سر ذرا کسی کو احکامات صادر فرمائیے۔ آپ منسٹر ہیں، اگر آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو پھر پاکستان میں اسی شخص کی عزت محفوظ نہیں ہے، کم از کم اس ناطے ہی یہ اقدام جو ہے وہ کر گزری ہے۔ بنیادی طور پہ پورا ولاگ میں نے محسن نقوی بھائی سے یہ گزارش کرنے کے لیے کیا تھا، تمہید کچھ زیادہ لمبی ہوگی۔ تو بہرحال ہمارا کام جو ہے وہ اپنا علم تو نہیں ہم اٹھا سکتے، ہمارا کام جو ہے وہ زنجیر ہلا دینا ہو، تو ہم زنجیر ہلا دیتے جو مزاج یار میں آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔